کسی بھی بیانیے پر عمل کرنے کا معاملہ ایک بالکل الگ بحث ہے. اس میں ہو سکتا ہے بڑا شدید اختلاف ہو کہ یہ بالکل انہوں نے قبل از وقت یہ سارا معاملہ چھیڑ دیا ہے، یہ تو بڑا خطرناک ہو جائے گا. اس میں تو ہم نے لوگوں کو اپنے خلاف کر لیا ہے. تو ممکن ہے بعض لوگ بڑے سخت مخالف ہوں داعش کے، طالبان کے، اور وہ یہ کہتے ہوں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ عملی اختلاف ہے، یہ بیانیے کا اختلاف نہیں ہے. میں پچھلے ایک طویل عرصے سے، کم و بیش ربع صدی سے پوری قوم کو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ علماء کو آنا چاہیے اور وہ ان کو روکیں تو مذہبی بیانیے میں تو کوئی اختلاف نہیں. چنانچہ جس وقت میں نے یہ جوابی بیانیہ لکھے تو دیکھیے پوری مذہبیت اوپر کی سطح سے آئی اور انہوں نے اس پورے بیانیے کی تصدیق کر دی. آپ پڑھیں ان کے مضامین. بیانیے کے اختلاف میں تو کبھی کوئی بات کہی نہیں گئی. اسی لیے وہ اس موضوع کے بارے میں کوئی کیٹیگوریکل بات کہنے سے اجتناب کرتے ہیں. انہیں ایک بڑی نازک صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ بیانیے کا اتفاق ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے مخلصانہ جذبے کے ساتھ وہ اس بیانیے پر عمل کر رہے ہیں، لیکن تدبیر کی غلطی ہو گئی ہے. تو اب تدبیر کی غلطی کو وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو تدبیر کی اس غلطی سے روک دیا جائے اور جو ان کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے اس کو بھی کم کیا جائے. تو آپ اگر علماء کی تحریریں پڑھیں تو وہ بالکل اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. وہ بار بار لوگوں کو یہ توجہ دلا رہے ہیں. ابھی دیکھیے تقی عثمانی صاحب بظاہر کوئی اس طرح کا ان کا متشددانہ انداز نہیں، ان کا مضمون پڑھیے جو انہوں نے مجھ پر تنقید میں لکھا. اس کے آخر میں انہوں نے کیا کہا کہ طالبان کے بارے میں جو یہ دہشت گردی اور اس طرح کی صورت ہے تو یہ بھی تو دیکھیے کہ وہ اس نوبت کیوں آئی ہے. یعنی آپ نے جب مذہبی احکام پر عمل نہیں کیا، اس مذہبی بیانیے کو جب مسلمانوں کی ریاستیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ یہ کہتے ہیں. سید منور حسن کو آپ دیکھیے، وہ یہ کہتے تھے کہ اصل میں بڑا اچھا انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر کہ یہ تو دکھی لوگ ہیں. یعنی ان لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے. انہیں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کی فوج اسی بیانیے کے مطابق افغانستان میں اور یہاں ایک حکومت قائم کرنا چاہتی ہے اور اب آپ نے پیٹھ موڑ لی. تو وہ ایسے دیکھتے ہیں معاملے کو. ان کے سارا مسئلہ تدبیر کا ہے. داعش کے ہاں بھی یا کچھ جزوی اختلاف ہوگا یا تدبیر کا اختلاف ہوگا. ایک مجلس ہوئی تھی لاہور میں جس میں بہت سے علماء تھے. اس کو نصرت جاوید صاحب نے اور مشتاق منہاس صاحب نے کنڈکٹ کیا تھا اور اس میں سبھی ریپرزنٹیٹیو علماء سب شریک تھے. تو اس میں مفتی منیب صاحب جیسا آدمی بھی، بریلوی اس میں شریک نہیں ہے، وہ بھی اصرار کر رہے تھے کہ یہ صرف ریاست پاکستان میں ممنوع ہے، اسرائیل میں بالکل ٹھیک ہے، افغانستان میں بالکل ٹھیک ہے. یعنی اس کے کچھ وجوہ یہ اطلاق ہے. اس کو ہمیشہ الگ رکھیے کہ جب آپ کسی اصول میں ایک چیز پہ اتفاق کرتے ہیں تو آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں کسی صورتحال پر. جیسے یہ ہے کہ بھئی دارالاسلام کو ہجرت کر جانی چاہیے، تو ہجرت کر جانی چاہیے ایک اصول ہے. اب یہ کیس ٹو کیس اس میں اطلاق میں بہت فرق ہو جائے گا چیزوں کا. تو اس طرح کے اختلافات بہت ہیں اور وہ ہر نقطے میں ہوں گے. اس تھاٹ پروسیس کے جو لوگ ہیں جو اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں، مثلا میں ایک چھوٹی سی بات کی توضیح کر لوں، پھر ذہن میں رہ جائے گی. مثلا دیکھیے مولانا مودودی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کل کوئی اسلامی حکومت بن جائے تو ارتداد کی سزا نافذ کرنی ہے. تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مسلمان ایک لمبے عرصے سے اسلام اور اسلامی تعلیمات کا شعور نہیں رکھتے تو اس میں ان کو کچھ متعین مدت کی مہلت دینی چاہیے. مثال کے طور پر آپ 1 سال تک یہ سزا نہیں دیں گے. تو جب لوگوں کا شعور بیدار ہو گیا، آپ نے ان کی تربیت کر دی، اس کے بعد نفاذ کر دیں گے. یہ اب کیا چیز ہے؟ اس میں بظاہر آپ کو بڑا ریلیف محسوس ہو سکتا ہے مدت وہ 5 سال کر دیں، لیکن وہ مدت تو ایک دن ختم ہونی ہے. یا مثلا انہوں نے سزاؤں کے بارے میں یہ کہا کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر زنا کی ترغیبات اس درجہ بڑھ گئی ہیں کہ اس میں ایک زنا کرنے والے کو یا بدکاری کرنے والے کو سزا دینا یہ تو الگ چیز رہا، جو اس سے بچا رہے اس کو انعام دینا چاہیے. تو یہ بات بھی آپ کو بہت اپیل کرتی ہے، لیکن اس کے اندر جو انہوں نے بیان کیا بات وہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے، سزا تو وہی ہے.